سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے ایک آپ رضی اللہ عنہ کا خوف خدا اور خشیت الہی بھی ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، آپ رضی اللہ عنہ کا جنت میں گھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو رقت قلب کا اور عبرت پذیری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ کئی صحابہ اور تابعین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کئی مواقع پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز کے دوران میں تلاوت کرتے ہوئے روتے سنا۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کئی دفعہ دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، قرآن پڑھ کر روتے تھے، میں حالانکہ پچھلی صفوں میں ہوتا تھا لیکن ان کے رونے کی آواز پچھلی صفوں میں بھی سنائی دیتی تھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب ان آیات پر پہنچے کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، تیرے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کے بعد رو رہے ہیں، اتنا روئے نماز کے دوران کہ ان کی آنکھیں رو رو کر سوج گئیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر سورہ یوسف کی آیت تلاوت فرماتے ہیں کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ آیتیں تلاوت کرنا تھا، ہچکی بند گئی، اتنا روئے کہ مزید آگے قرآن مجید کی تلاوت کو جاری نہیں رکھ سکے اور مجبوراً انہیں رکوع میں جانا پڑا۔ اور ایک موقع پر فرمانے لگے ایک تنکے کو اٹھا کر کہ کاش میں بھی اس تنکے کی طرح ہوتا، کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، کہ اللہ کے حضور میں جواب دہ ہوں، میرا مواخذہ ہوگا میرے اعمال پر۔ ناظرین غور فرمائیے، یہ تو وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں، جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کا محل دیکھ کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں اللہ کا کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے اپنی آخرت کا کہ کیا بنے گا ہمارا۔ اپنی آخرت کو یاد کر کر کے، اللہ کو یاد کر کر کے وہ اتنا روتے ہیں۔ تو میں اور آپ، ہمارے لیے بھی اس میں سبق موجود ہے۔ ہم تو بڑے ہی اللہ کے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں تو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اللہ کی یاد میں روئیں، آنسو بہائیں اور خوف خدا، خشیت الہی اپنے اندر پیدا کریں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو آخرت میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہونے والی ہے، ہمارے کام آنے والی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو یہی وہ شخص ہے کہ جس کا ٹھکانہ جنت ہے۔